میری اماں بہن کی شادی خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی جو نشہ کرتا تھا، تو بہن نے شادی سے انکار کر دیا تو اماں نے اسے بہت مارا، تو اگلے دن وہ بھاگ گئی۔ محلے والے اور رشتہ دار تھو تھو کرنے لگے تو عزت کی خاطر میں دبئی بھاگ گیا تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ میں نے شادی کر لی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ ایک دن میں پاکستان آیا تو بچوں کو آئس کریم کھلانے کے لیے باہر آیا تو دو میلے کچیلے بچے میرے پاس حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، تو میں نے انہیں 100 کا نوٹ دیا تو وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے ایک عورت کے پاس گئے تو اس عورت کی آواز سن کر میری روح لرز گئی۔ وہ تو اماں، میں فرید سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ غضب خدا کا، ایک نمبر کا نشائی جواری ہے، کسی دن مجھے بھی جوئے میں ہار جائے گا۔ کیوں جان بوجھ کر میری زندگی جہنم بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ نسرین دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ تو سخت تھے مگر لہجہ بہت زیادہ ٹوٹا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ تبھی اماں کی چمچماتی ہوئی آواز سنائی دی، عرب اتنا بھی کوئی وہ حواس کا کمزور شخص نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بیچ دے۔ کیسے منتیں کر رہا ہے مجھ سے کہ تجھ سے شادی کروا دوں، سدھر جائے گا۔ اب میں کیسے اسے نہ کر دوں؟ ذرا سی میرے بھانجے کی سدھرنے کی امید ہوئی ہے تو۔ اماں ہر حال میں زور زبردستی کر کے نسرین کی شادی فرید سے کروا دینا چاہتی تھی۔ فرید میرا خالہ زاد تھا، لیکن ذاتی طور پر وہ مجھے بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ نشے کا عادی تھا اور اکثر جوا کھیلتے ہوئے بھی نظر آتا تھا۔ اس کی صحبت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ بوڑھی خالہ اس کا اور اپنا خرچ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اٹھاتی تھی۔ ایسی جگہ پر میری بہن کی شادی ہو جاتی تو یقیناً وہ رل جاتی۔ اماں، آپ میری اس بات کو نافرمانی سمجھو یا جو مرضی سمجھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں فرید سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، بھلے اس کے لیے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ اس کے سدھرنے کی امید نظر آئی ہے تو کیا میری قربانی لگا دیں گی؟ میری بہن نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا تھا۔ یہ اس کا حق بھی تھا، شریعت بھی اسے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی، اور پھر ہونے والا شوہر ایسا نکما اور نالائق ہوتا تو یقیناً اس کا انکار کرنے کا جواز مزید مضبوط تھا۔ مگر اسی لمحے مجھے نسرین کی چیخ سنائی دی۔ میں اٹھنے لگا کہ دیکھوں کیا معاملہ ہے، مگر ساتھ ہی اماں کی آواز آنے لگی، نالائق، ہڈ حرام، اس دن کے لیے تجھے پال کر اتنا بڑا نہیں کیا کہ میرے منہ پر مجھے جواب دے اور میرے حکم کی نافرمانی کرے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تو فرید سے شادی نہیں کرتی، کل موہی، بدبخت۔ اماں کے منہ سے میری بہن کے لیے گالیاں نکل رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کو دیر تک اوور ٹائم لگا کر آیا تھا، مگر صبح ہی صبح ان کی اس بحث نے مجھے جگا دیا تھا، اور اب اماں میری بہن کو زور و شور سے مارنے میں مصروف تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں باہر نکل آیا۔ اماں بس کر دیں، کیا کر رہی ہیں؟ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اگر وہ شادی سے انکار کر رہی ہے تو کیوں زبردستی اس کی شادی کروانے پر تلی ہوئی ہیں؟ میں نے اماں کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا جس سے وہ نسرین کو مارتی جا رہی تھیں۔ نسرین کو کافی زیادہ چوٹ لگ چکی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی۔ چھوٹے، دیکھو نا اماں کیا کر رہی ہیں، جان بوجھ کر میری زندگی برباد کر رہی ہیں۔ مجھے اس فرید سے شادی نہیں کرنی، جس کی شکل دیکھتے ہی مجھے گھن آنے لگتی ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی؟ اماں کو بولو کچھ تو خدا کا خوف کھائے، کچھ تو مجھ پر رحم کرے۔ میری بڑی بہن جو آج تک اماں کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی تھی، اماں کی کسی بات کے جواب میں اف تک نہیں کی تھی، آج زور و شور سے شادی سے انکار کر رہی تھی، اور میں اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ میں نے نسرین کو بازو سے پکڑ کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اماں کو سمجھانے لگا کہ ایسا نہ کریں، مگر اماں کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ میں اس وقت تھکا ہوا تھا اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، اس لیے اماں کو بعد میں سمجھانے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی اماں اس کی شادی نہیں کر رہی، شادی ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، میں بعد میں اماں کو آرام سے سمجھا لوں گا، مگر وہ ہو گیا جس کے بارے میں نے اور اماں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صبح صبح اماں اور نسرین کی ہونے والی بحث تکرار کے بعد باقی پورا دن روٹین کے مطابق گزر گیا تھا۔
نسرین ماتھے پر پٹی باندھے اور سوجے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھی گھر کے کام کرتی رہی تھی، جبکہ اماں حسب معمول صحن کے کونے میں بیٹھ کر اسے کام کرنے کی ہدایت دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، ورنہ مجھے کام پر جاتے ہوئے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں میرے بعد دونوں کے درمیان پھر سے بحث نہ چھڑ جائے اور اماں کہیں نسرین کو پھر سے نہ مارنے لگے۔ اس رات میں کام سے گھر واپس آیا تو دروازہ نسرین کی بجائے اماں نے ہی کھولا تھا۔ کہنے لگی پتہ نہیں آج کون سا نشہ پی کر سوئی ہے، جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ چل آجا، میں ہی تجھے کھانا دے دیتی ہوں۔ اماں نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ مگر اگلی صبح بھی نسرین نہیں جاگی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام ہوا تھا۔ اماں دھڑا دھڑ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگیں۔ شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے غصہ بھی اچھا خاصا آیا تھا۔ انہوں نے تو روز کا ہی ڈرامہ بنا لیا تھا۔ میں رات کو دیر تک اوور ٹائم لگا کر آیا کرتا تھا، گھر کے حالات کچھ بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر یہ تھی کہ ہر روز میرا جینا حرام کر دیتی تھی۔ نسرین پر بھی غصہ آیا کہ وہ جب ہر روز صبح سویرے اٹھ جاتی ہے تو آج اس طرح کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اٹھا اور اماں کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ کیوں دروازہ بجا رہی ہیں؟ اگر وہ نہیں اٹھ رہی تو اسے کچھ دیر مزید سونے دو۔ ارے ایسے کیسے سونے دوں کمبخت کو؟ سارے گھر کے کام کرنے والے ہیں، ناشتہ بنانے والا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جانتی بھی ہے کہ اب مجھے کام کرنے کی عادت نہیں رہی، اس کے باوجود یہ مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اماں نے میری بات کا الٹا ہی جواب دیا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر صحن میں بیٹھ گیا۔ اماں کافی دیر دروازہ بجاتی رہیں، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ کل کی لڑائی یاد آئی اور میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں نسرین نے خود کو کچھ کر ہی نہ لیا ہو۔ ایک دم ہی میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے جا کر دروازہ توڑ دیا، مگر آگے خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ سائیڈ والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ رات کو ہی کھڑکی سے نکل کر چلی گئی تھی اور دروازہ جان بوجھ کر بند رہنے دیا تاکہ ہم یہی سمجھیں کہ وہ کمرے میں ہی ہے۔ پورا گھر چھان مارا تھا، محلے کے کچھ گھروں میں بھی پتہ کر لیا تھا، مگر نسرین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، وہ بھاگ چکی تھی۔ اماں نے وویلا مچا دیا تھا، کہنے لگی اسی دن کے لیے میں اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد اسے اس کے گھر کا کروں۔ آج اس نے میرا منہ کالا کروا دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ سب لوگ تھو تھو کریں گے، میری پرورش پر، میری تربیت پر سوال اٹھائیں گے۔ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اسے برباد کرے، اللہ اسے کہیں کا نہ چھوڑے۔ میری اماں زور و شور سے بین ڈالتی ہوئی بد دعائیں دے رہی تھیں۔ اماں کے رونے دھونے سے پورے محلے کو ہی پتہ چل چکا تھا، میرا گھر سے نکلنا محال ہو گیا۔ سارے محلے والے ہمارا مذاق اڑانے لگے، ہم پر تانے کسنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، میری بہن گھر سے بھاگ چکی تھی، اور جن بھائیوں کی بہنیں گھر سے بھاگ جائیں ان کے سر شرمندگی سے جھک جایا کرتے ہیں۔ محلے والوں کی باتیں میری برداشت سے باہر ہو رہی تھیں، رشتہ دار الگ ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ جب میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا تو ایک دن اماں کے سامنے پھٹ پڑا اور کہنے لگا، نہ تو میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی اور نہ ہی وہ گھر سے بھاگتی۔ میری اماں کہنے لگی اس کا پہلے ہی چکر تھا، میں اس کی شادی فرید سے کرنے کی بات کرتی یا نہ کرتی، اس نے بھاگ ہی جانا تھا۔ میں کہنے لگا جو بھی ہو، میں اب روز روز کی ذلت سے تنگ آ گیا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اماں کہنے لگی پیسوں کی فکر مت کرو، میں تمہیں پیسے دے دوں گی، جتنے بھی چاہیے ہوں گے، مجھے بتا دینا، میں سارا انتظام کر دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گیا، کہاں تو ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے اور اب اماں کہہ رہی تھی جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ میں نے کہا اماں تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ کہنے لگی یہ میرا مسئلہ ہے، تم بس اپنے باہر جانے کا انتظام کرو۔ اماں کی تسلی دینے پر میں مطمئن ہو گیا اور باہر جانے کے لیے کاغذات وغیرہ بنوانے لگا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے جانے کا موقع مل گیا۔
میں دبئی چلا گیا تھا۔ اماں نے میرے جانے کا سارا خرچ خود اٹھایا۔ میں حیران تھا کہ اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، مگر میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ فی الحال مجھے اس ماحول سے اور اس ذلت سے نجات مل رہی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ میں دبئی میں گیا، کافی عرصہ محنت کی، پیسے جمع کیے، نام بنایا، کام میں میری ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ جس کمپنی میں میں بطور ورکر آیا تھا، اب وہاں کا مینیجر بن گیا تھا، کیونکہ میں نے بہت ایمانداری اور لگن سے ہر کام کیا تھا۔ مالکان میرے کام سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ مجھے وہیں پر رہائش مل گئی تھی اور ساتھ ہی یہ سہولت بھی مل گئی تھی کہ میں فیملی کو یہاں رکھ سکتا ہوں۔ فیملی کے نام پر میری اماں ہی تھیں جو پاکستان میں تھیں۔ بہن نے تو میرے سر میں خاک ڈلوا دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ بھی یہاں دبئی میں میرے پاس آ جائیں، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے رشتے کے بھانجے کے ہاں رہ رہی تھیں، جن کے گھر کا سارا خرچ میں اٹھا رہا تھا۔ وہ لوگ اماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہرحال میرے پاس کوئی فیملی نہیں تھی جسے میں یہاں رکھتا، اس لیے رہائش کی سہولت کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑے دنوں میں میری ملاقات ایک پاکستانی فیملی سے ہوئی۔ وہ لوگ بہت زیادہ اچھے تھے۔ ان کا بیٹا میرا دوست بن گیا اور تھوڑے عرصے بعد اس نے میرے لیے اپنی بہن کے رشتے کی بات کر دی۔ وہ لوگ بھی یہیں پر رہائش پذیر تھے اور اپنی بہن کے لیے کوئی اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کی شادی کر کے اسے پاکستان نہیں بھیجنا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ یہیں پر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو وہ شادی یہیں پر کر دیں۔ لڑکا پاکستان کا ہو جو پاکستان آتا جاتا رہے، لیکن مستقل رہائش دبئی میں ہو۔ ان کے لیے یہ ایک بہترین انتخاب تھا۔ میں نے بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد اماں سے مشورہ کیا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح میری شادی یہیں پر ہو گئی اور میری اپنی فیملی بن گئی۔ تھوڑے عرصے میں قسمت ہم پر مزید مہربان ہوئی۔ مجھے مزید ترقی ملی اور اس کے ساتھ ہی میں 2 بچوں کا باپ بھی بن گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی بہن کا خیال آتا مگر میں سر جھٹک دیتا۔ کتنا سوچا تھا کہ اس کی زندگی کو سنوار دوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، مگر شاید یہ سب اس کی یا میری قسمت میں نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بہن کی یاد بھی دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر بہت عرصے بعد میں اور میری بیوی پاکستان چکر لگانے کے لیے آئے۔ مجھے تو اپنے رشتہ داروں سے کچھ خاص مطلب نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ذلت دکھائی تھی، مگر میری بیوی اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی تھی۔ شادی کے وقت کی جو دعوتیں ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی تھیں وہ نپٹائیں۔ میں نے سوچا کہ وہ ساری دعوتیں بھی نپٹا لیتے ہیں، اس لیے میں فیملی کے ساتھ پاکستان آ چکا تھا۔ ہمارا قیام میری بیوی کے ایک کزن کے گھر تھا جو کافی زیادہ امیر تھے۔ پہلی دعوت بھی انہی کے گھر میں تھی۔ ہر روز کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت ہوتی۔ ہم گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کرتے اور پھر دعوت کھانے کے بعد واپس اسی کزن کے ہاں لوٹ آتے تھے۔ پاکستان کا یہ چکر میرے لیے بہت اچھا رہا تھا۔ پاکستان کو میں بہت یاد کرتا تھا، مگر یہاں پر ملی بھی ذلت دوبارہ مجھے یہاں آنے نہیں دیتی تھی۔ اب پاکستان آنے کے بعد میرا بہت زیادہ دل لگ گیا تھا۔ میں خوشی خوشی ہر جگہ دیکھتا پھر رہا تھا۔ ایک دن ہماری دعوت میری بیوی کی خالہ کی طرف تھی۔ انہوں نے ہمیں رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ تیار ہو کر سرے شام ہی نکل آیا۔ دعوت کے بعد جب ہم واپسی کے راستے پر تھے تو رات کے تقریباً 9-10 بج رہے تھے۔ میرے بچوں نے آئس کریم کھانے کی ضد کرنا شروع کر دی تو میں نے آئس کریم کی دکان پر لے گیا۔ میرے دونوں بچوں نے اپنی اپنی پسند کی آئس کریم آرڈر کی، جبکہ میری بیوی ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے آئس کریم کھانے میں مگن تھے، جبکہ میں پیار سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کی فضا میں بھی ایک خاصی اپنائیت تھی۔ میرے بچے آئس کریم کھا رہے تھے کہ تبھی 2 بچوں پر میری نظر پڑی۔ ان کے لباس کافی زیادہ میلے تھے اور حلیہ بھی کافی خراب ہو رہا تھا۔ وہ بہت حسرت بھری نظروں سے میرے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محرومی کا عجیب سا احساس تھا۔ مجھے ان پر بے پناہ ترس آ گیا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ ان بچوں کو بھی آئس کریم دے دو، مگر بچوں نے صاف انکار کر دیا اور ان کے چہروں پر خوف سا جھلک رہا تھا۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور ان بچوں کو دے دیا۔
پیسے دیکھتے ہی وہ دونوں بچے بہت خوش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے تھوڑی دور بیٹھے ہوئے ایک وجود کی طرف بڑھے۔ وہ کوئی عورت تھی، شاید بچوں کی ماں تھی۔ اس نے جیسے ہی چہرہ موڑا، میں بالکل ساکت رہ گیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت جیسے ہی کھڑی ہوئی تو دونوں بچے اس سے لپٹ گئے اور اگلے ہی لمحے وہ عورت تیزی سے میری طرف بڑھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے اور سانس رک سی گئی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکی اور اچانک چیخ کر بولی، چھوٹے! میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، چھوٹے، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں ہر شہر، ہر گلی، ہر در پر تمہارا نام پکارتی رہی۔ میں کتنی تکلیف میں تھی، میں چاہتی تھی کہ تم میرا درد بانٹو، میری تکلیف دور کر دو، مگر تم نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور اس کے آنسو میرے کپڑے کو بھگونے لگے، مگر میں نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے الگ کر دیا اور سرد لہجے میں کہا، مت لگاؤ مجھے ہاتھ، میں تمہارا کوئی نہیں ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، چھوٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، میں اپنے حالات سدھارنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، لیکن تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں کچھ اچھا کر پاتا۔ تم نے مجھے در در کی ذلت دکھا دی۔ تم سوتیلی تھی، سوتیلی ہی رہو گی۔ سگوں والا مان مجھے کبھی دے نہیں پائی۔ وہ ساکت رہ گئی، پھر کانپتی آواز میں بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کہا، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم گھر سے بھاگی، تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا، لوگوں نے میرے جینے کا حق چھین لیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، میں گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے اماں نے بیچا تھا چھوٹے۔ سوتیلا پن میں نے نہیں دکھایا تھا، اماں نے دکھایا تھا۔ اس نے کبھی مجھے سگی بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ سا ہو گیا۔ اس نے بتایا، فرید تو بس ایک بہانہ تھا تاکہ تمہیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ میں واقعی بھاگ گئی ہوں، تاکہ تم یہی سمجھو کہ تمہاری بہن کسی اور چکر میں گھر سے نکلی ہے اور تم یہ سب برداشت نہ کر سکو۔ میری زبان گنگ ہو گئی، میرے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نسرین کہنے لگی کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو تو جا کر اماں سے ضرور پوچھنا۔ اب تک تو ان کی عمر کا آخری حصہ آ گیا ہوگا، یقیناً وہ تمہیں سچ بتا دیں گی، اور اگر نہ بھی بتایا تو میرا اللہ ایک دن ضرور انصاف کر دے گا۔ انہوں نے میرے بدلے میں ایک بڑی رقم لی تھی، اس رقم کا انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم۔ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا۔ میری بہن کے بھاگنے کے کچھ ہی دنوں بعد تو اماں نے مجھے اتنی بڑی رقم دی تھی، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں ہے، مگر اس وقت پاکستان سے بھاگنے اور اس ذلت سے پیچھا چھڑانے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے اماں سے زیادہ تفصیل ہی نہیں پوچھی تھی، بلکہ پیسے لے کر فوراً ہی دبئی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اماں سے ان پیسوں کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اسی کی سزا ہے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے خریدنے والوں نے مجھ سے نکاح کر لیا، مجھے کسی حرام فعل میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ میری بہن ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ میری اماں نے میری بہن کو میرے بدلے بیچا تھا، اور اس کو بیچ کر جو پیسے لیے تھے ان سے مجھے باہر بھیجا تھا۔ آج میں جتنا بھی خوشحال تھا، جتنی بھی ترقی کی منازل طے کر چکا تھا، ان سب کی بنیاد ہی غلط تھی۔ وہ میری بہن کو بیچ کر کمائے گئے پیسوں سے بنی ہوئی تھی۔ میں برسوں تک غلط شخص سے نفرت کرتا رہا۔ میرے بچے مجھے آواز دے رہے تھے، بابا، اور اسی لمحے پہلی بار مجھے اپنے باپ ہونے پر شرم آ رہی تھی۔ میں اچھا بھائی نہیں بنا تھا تو اچھا باپ کیا بنتا۔ میری بیوی بھی گاڑی سے باہر آ گئی تھی اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میری بہن اب زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اماں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، اور اب مجھے اس کی زندگی میں موجود ہر دکھ کا ازالہ کرنا تھا۔
آنے والے کچھ دنوں میں میں نے اپنی بہن کی زندگی میں موجود ہر دکھ کو ختم کر دیا۔ اس کا شوہر اب تک معذور ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا، اسے گھر خرید کر دیا، اس کے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ اب میں واپس دبئی آ چکا ہوں، مگر ہر مہینے باقاعدگی سے اپنی بہن کے گھر کا خرچہ بھیجتا ہوں اور اپنے بہنوئی کا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ میری ماں نے سوتیلا پن دکھایا تھا، مگر میں اپنی بہن کی اپنے لیے دی گئی خاموش قربانیوں کو نہیں بھولا۔